نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين الكريم الحنين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند سارے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توحید قصہ مختصر. حاضرین گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمام احباب کا بالخصوص حضور سلطان العارفین سینٹک کا سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جتنے خلفاء گزرے ہیں ان میں سے جو ان کے چند سجادگان یہاں پر تشریف فرما ہیں، حضرت قبلہ پیر سید اسد حسین شاہ صاحب، محترم پیر نسیم احمد ہاشمی صاحب، محترم پیر سردار رضا صاحب، قاری ظہیر صاحب، محترم حمید خالد صاحب، اور جملہ انتہائی میرے دل کے قریب تمام سادات کرام حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب، اور جتنے علماء کرام تشریف لائے، جتنے سادات کرام تشریف لائے. میں فردر شاید نام لوں تو وقت نماز عصر کا مجھے خطرہ ہے کہ ضائع نہ ہو جائے، اس لیے ٹائم کی قلت کی وجہ سے مختصراً گفتگو کروں گا. جتنے سیاسی احباب تشریف لائے، سماجی شخصیات تشریف لائیں، کاروباری لائیں، اور جتنے سرکار کے محبت کرنے والے، سرکار کے مرید، سرکار کا عشق محبت اور ادب سے نام لینے والے احباب گرامی تشریف لائے، سب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور سرکار کے 100 سال عرس مبارک کو ہونے پر تمام مریدین کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. حاضرین گرامی کا میرا انتہائی اہل بیت اطہار کا لاسٹ میں ذکر شروع ہو گیا تو ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. یہ سوچا پہلے تو نہیں تھا، لیکن بیٹھے ہوئے جب اہل بیت کی محبت اور حیدر کی صدا لگی تو چونکہ سینٹک کا سرکار علیہ رحمہ کی اکثریت میں مرید بیٹھے ہیں، میں ان کا سجادہ نشین ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ حدیث بھی سنا رہا ہوں اور ایک نصیحت کروں گا. شاہ صاحب، میں نے جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو میری اہل بیت اطہار سے محبت 2 گنا بڑھ گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے مولا حسن پاک اور مولا حسین پاک علیہ السلام کھیل رہے تھے تو سرکار نے انہیں دیکھا اور فرمایا من احبنی وحب ہذین واباہما واماہما کان معیا فی درجۃ یوم القیامہ. فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی، ان 2 شہزادوں سے محبت کی، ان کے والد اور والدہ سے محبت کی، اس کو کوئی معمولی انعام سرکار نے نہیں عطا کیا. فرمایا کان معیا فی درجۃ یوم القیامہ، کہ وہ قیامت میں میری معیت میں ہوگا. یہ اہل بیت اطہار کی محبت کا بڑا صلہ ہے. حاضرین گرامی قدر، یہ ایک پرفتن دور ہے. میں آپ کو اس تقریب میں آخری یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور اپنی باتوں کو کلوز کر رہا ہوں. یہ وہ پرفتن دور ہے کہ آپ معاشرے کے جس طبقے کی طرف دیکھیں اس میں کچھ نہ کچھ غلط نظر آ رہا ہے، لیکن دوستان گرامی قدر، ہم انہیں دیکھیں گے، اس پر تبصرہ کر دیں گے، اس پر انگلیاں اٹھائیں گے، 10 بندوں کو، 50 کو، 100 کو بیٹھ کر بتائیں گے یہ بڑا غلط ہو رہا ہے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم بحیثیت امت مسلمہ اور بالخصوص دوستان طریقت ہم اس وقت ہدایت کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے جب سب اپنی ذات کی طرف دیکھیں گے، اپنے گریبان کی طرف جھونکیں گے، اپنے گھر میں دیکھیں گے، اپنی اولادوں کی تربیت کو دیکھیں گے.
تو اس وقت ہم بھی درست ہو جائیں گے، ہمارا معاشرہ بھی درست ہو جائے گا، اللہ اسلام کو بھی عزت عطا فرما دے گا۔ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے خیر الناس من ینفع الناس، خیر والا وہ شخص ہے جو دوسروں کے لیے نفع سوچتا ہے۔ جب ہمارا یہ جذبہ تنقید سے ہٹ کر ذات اور دوسرے کی اصلاح کی طرف بڑھ جائے گا تو حاضرین گرامی قدر اس گلدستے میں اور نور اور روشنیاں آتی چلی جائیں گے۔ ہم حضرت سائیں ٹکا سرکار علیہ رحمہ کی 100 سالہ عرس کی تقریبات میں حاضر ہیں۔ آپ کی ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، ہمارے علاقے سے اس کا تعلق تھا، نڑ کے علاقے سے، آ کے کہنے لگا حضرت آپ کا کوئی دشمن ہے تو مجھے بتائیں، مجھے ایک لسٹ دے دیں، میں ان کو ختم کر دوں، اس لیے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، خود ذکر میں وقت گزارتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو سرکار ہمارے مرشد کریم نے جو اسے جواب دیا نا، وہ ہمارے لیے آج کا سبق ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے دشمن کو تو پہنچ نہیں سکے گا۔ اس نے عرض کی حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں پہنچ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تو نہیں پہنچے گا۔ اس نے کہا جی بتائیں ہے کون؟ آپ نے فرمایا نفس اور شیطان میرے 2 دشمن ہیں، میرے 2 دشمن ہیں، جب تو ان تک نہیں پہنچ سکتا تو میرے اس کے علاوہ اور کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اور اولیاء اللہ کا یہ فیضان اور یہ حقیقت ہے کہ ان کی زندگی اس نظریے پر گزرتی ہے۔ حضرت صاحب بھی گفتگو فرما رہے تھے، جتنے مقالے جات پیش کیے، جتنے سکالرز نے، میں ان کا بھی بے انتہا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمارے دادا حضور سلطان العارفین سائیں ٹکا سرکار علیہ رحمہ کی تعلیمات پر بڑی ریسرچ کی ہے۔ بہت سارے مواد ان کے پاس موجود تھا لیکن ٹائم کی قلت تھی، انشاءاللہ یہ تحریر شکل میں ہمارے پاس آئے گا۔ تو حاضرین گرامی کا بات کر رہا تھا اصول کی۔ سرکار نے فرمایا کہ گناہ سے نفرت کی جاتی ہے، گناہگار سے نہیں۔ گناہ سے نفرت کی جاتی ہے، بندہ جتنا بھی گناہگار ہو جائے، ہمارے آقا کی حدیث مبارکہ ہے، اور وہ مالک کتنا کریم ہے، وہ اتنا رحمان ہے، اتنی رحمتیں اور اتنی محبتیں اپنی اس مخلوق سے فرماتا ہے کہ حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جب بندہ توبہ کر لے اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ حاضرین گرامی قدر اس مجلس میں ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اپنی ذات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے اندر کیا غلطیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں۔ اور دوستان گرامی قدر یہ جو جدید دور ہے اس کے اندر ضروری یہ ہے ہم اس وقت اپنے مشن کی، اپنے دین کی، اپنے سلسلے کی خدمت کو بڑھا سکتے ہیں کہ جب ہمارا تعلق علم کے ساتھ ہوگا۔ ہر شخص کو چاہیے، جو سرکار کے مریدین ہیں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں، ہر شخص کو چاہیے کہ زیادہ نہیں تو 10 صفحے کسی کتاب کے ضرور پڑھ کے سوئے، علم سے تعلق جوڑے، اور خاصاً خاص اپنی اولادوں کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کر بھی اگر وہ اپنی اولاد کی تربیت اور تعلیم پر لگائے تو اس کے لیے یہ سب سے بڑا نفع بخش ہے۔ سرکار کی حدیث مبارکہ یاد آئی، حضور نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ صالحا الا من ثلاثہ، کہ ایک بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے صالح اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر الا من ثلاثہ، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا اس کو بعد میں ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ کون سی؟ سرکار نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا او علم ينتفع بہ، دوسرا وہ علم جس سے اس نے نفع حاصل کیا اور دوسروں کو نفع پہنچایا، او ولد صالح يدعو له، اور اس کی اولاد جو اس کے لیے صالح دعا کرتی رہی۔ حاضرین گرامی قدر، پتہ چلا کہ ہم اگر علم کی شمع روشن کریں گے، اپنی اولادوں کے لیے علم کی خاطر ان کے راستے کھولیں گے، اپنی محنت کر کے
اگر وسائل نہیں تو اپنی عیاشیاں، اپنی ضروریات کو بھی کم کر کے جب ان پر لگائیں گے، وہ علم حاصل کر کے کل جو اسلام کی خدمت کریں گے، جو دین کی خدمت کریں گے، اس کا ثواب قیامت میں ہمیں بھی ملتا رہے گا۔ اور حاضرین گرامی قدر، ایک بات اور ضروری دھیان میں رکھے، میں آخری چلیں یہ بات کر رہا ہوں، یہ بھی آپ نصیحت سمجھ لیجئے گا، علم بھی پڑھائیں اور ساتھ ان کی تربیت بھی کریں۔ تربیت علم سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور وہ تربیت کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی اولادوں کو رات کو اپنے پاس بٹھائیں، انہیں اپنے بزرگوں کے واقعات سنائیں، انہیں سیرت کے واقعات سنائیں، اور خاص کر کے ایک حلقہ درود پاک گھر میں بنائیں۔ ہر گھر میں ایک حلقہ درود پاک ہو، اور آپ کے بچوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو وہاں پر بٹھا کر روزانہ زیادہ نہیں، پابندی کے ساتھ فقط 100 مرتبہ ہی درود پاک پڑھائیں۔ حاضرین گرامی قدر، پھر دیکھیں کہ ان کی باطنی اصلاح بھی کیسے ہوتی ہے، آپ کی ظاہری بھی دنیا کیسے سنور جاتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، ہماری محفل سما بھی ہے، باقی باتیں انشاءاللہ العظیم کامرہ شریف میں عرس کے موقع پر 19 سے 23 مئی تک 5 روزہ عرس مبارک ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو بھی دعوت ہے کہ ضرور وہاں تشریف لائیے گا، اور پھر موقع ہوا تو وہاں کریں گے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں ان بنیادی چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔